ان ملزمان سے متعلق ہے جو قتل، اقدام قتل، موٹر سائیکل اسنیچنگ اور جو ہمارے سیکیورٹی گارڈز ہیں بینک کے، ان سے جو ویپن اسنیچ کرتے ہیں ان سے متعلق ہے۔ دو ملزم ہم نے پکڑے ہیں، ایک وکیل گوگی اور دوسرا حمزہ۔ اس پریس کانفرنس میں بتاتا چلوں یہ چار کریکٹر آپ کے سامنے آئیں گے۔ ایک اسامہ ہے، وقار، حمزہ اور وکیل گوگی۔ اسامہ اور وقار دو دوسرے کو جانتے ہیں، دونوں دوسرے کو جانتے ہیں۔ اس میں وقار اور اسامہ کے درمیان ایک کی گرل فرینڈ ہے، ان کا آپس میں اسی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہوا۔ وقار نے حمزہ سے بات کی کہ اس کو اپنے اسامہ کا بندوبست کرنا ہے۔ اسامہ کو پیسے بھی دیے، ویپن بھی دیا، اور اسامہ کو پھر انہوں نے جب اسامہ رہتا ہے قلعہ گلدستہ کے ایریے میں، یہ شام گیا ہے لارس گارڈن میں بیڈمنٹن کھیلنے کے لیے۔ راستے میں اب یہ گڑی شو بہت دور ہے، یہ وہ قلعہ گلدستہ میں نکلا ٹورڈز پی ٹی وی روڈ پہ۔ وہاں پر وکیل کو نشاندہی کرائی حمزہ نے، اور وکیل نے پھر اس کو اسامہ کو فائر مارا اور اس کے منہ پہ لگا، جبڑا شبڑا اس کا جو ہے وہ فریکچر ہوا۔ پھر اس کے بعد وہاں اس کی بات فوٹیج بھی آ گئی۔ اب چند دن پہلے 23 تاریخ کو آپ کو پتا ہوگا کہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں سیکیورٹی گارڈ جو بینک کے تھے یو بی ایل کے، ان سے ویپن اسنیچ کیا گیا۔ یہ ویڈیو، یہ پکچر اس سے جو دیکھی ٹیلی کر دی۔ ہمارے جو انویسٹیگیٹو آفیسرز ہیں انہوں نے اس پہ ورک سٹارٹ کیا، اور ان پہ جو ایک پولیس کا اپنا ایک روایتی طریقہ کار ہے، انفارمر نے بتایا کہ یہ تو فلاں شخص جو ہے اس حوالے سے اس پہ ورک کیا جائے تو یہ اس کی نشاندہی ہوگی۔ پولیس نے جب اس کو پکڑا تو پھر اس بات سامنے آئی کہ 22 تاریخ کو اسامہ کو فائر مارا، جو کہ پھر قلعہ گلدستہ کے ایریے میں، 23 تاریخ کو سٹی کے ایریے میں، نولکھا کے ایریے میں، اور نسبت روڈ وہاں پر سیکیورٹی گارڈ سے ویپن اسنیچ کیا۔ 26 تاریخ کو گڑی شو کے ایریے برج پہ ایک جوان لڑکا جا رہا تھا، اس کی موٹر سائیکل رکوائی ہے، اس نے روکی، سے فائر مارا، جو ہاسپٹل جا کر اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہاں سے یہ بھاگا ہے اور گڑی شو پہ جا کے اس نے ایک موٹر سائیکل اسنیچ کی ہے۔ مین ملزم ہمارے پاس ہے وکیل، بڑی سپیڈ سے اس نے یہ کرائم کیا ہے، اور یہ اندھے قتل تھے اور بالکل کوئی معلوم نہیں تھا کہ یہ واردات کس نے کی ہے۔ میری انویسٹیگیٹنگ ٹیم نے بہت اس پہ اچھی ایفرٹس کی ہیں، انچارج انویسٹیگیشن نے، ڈی ایس پی قلعہ نے، تو میں ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، اور ان کو ہائی لیول پہ اپریشیٹ کیا جائے گا اور CC 1 دلایا جائے گا انشاءاللہ۔ سر اس کی گرفتاری کیسے بن میں آئی، وہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو مناسب پوائنٹس ہیں وہ شیئر کرتے ہیں۔ گرفتاری ایسے گرفتاری ایسے عمل میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے یہ نسبت روڈ اور سٹی کے ایریے میں جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی وہ فوٹیج ہمارے پاس آ گئی۔ انفارمر نے ہمیں بتایا ہمارے پاس جو قلعہ کے ایریے میں جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس سے فوٹیج بھی اس کی آپس میں ٹیلی کر گئی۔ جب ہم نے اس کو دیکھا تو ہم نے اس کے متعلق اپنے انفارمر جو ہے وہ ڈیٹیل کی ہے، انہوں نے پھر ہمیں نشاندہی کو ہم نے اس کو گرفتار کر دیا۔ ملزم ہمارے پاس 324 کا جو مقدمہ ہے اس کے بارے ریمانڈ ہے، تو ابھی ہم ان جو بندہ قتل ہے، جو دوسرے مقدمات ہیں موٹر سائیکل اسنیچنگ، اس میں ہم ان کو بھجوائیں گے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے لیے۔ جیسے ہی یہ واپس آئے گا مزید انویسٹیگیشن انشاءاللہ ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ابھی تک سارے ملزمان گرفتار ہو گئے یا ابھی صرف ایک ہی ملزم؟ ابھی 2 ملزم اس میں گرفتار ہے ہمارے پاس، ایک ہمارے پاس وکیل گوگی اور حمزہ، تیسرا وقار جو ہے اس کے پیچھے ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ، وہ بھی جلد گرفتار ہوگا۔ اچھا، اس میں جو خاتون آئی ہے شامل ہے، آپ نے اسٹارٹ میں بتایا تھا، اس کو بھی کیا اریسٹ کریں گے آپ؟ نہیں، خاتون کو بظاہر کوئی عمل نظر نہیں آیا، لیکن وجہ وہ ڈسپیوٹ بنی ہے اسامہ اور وقار کے درمیان۔ ملزم کے حوالے سے تھوڑا سا یہ بتا دیں، جس طرح سے اس نے یہ کام کیے ہیں لگتا ہے جیسے کوئی یہ بہت بڑا کرمنلز ہے۔ CR اور ریکارڈ کے مطابق آیا کہ اس کے اوپر پہلے بھی کوئی مقدمات ہیں یا کسی دوسری اضلاع کی پولیس کو یہ مطلوب تھا اس طرح کے کاموں میں؟ ابھی ہم نے اپنا جو ریکارڈ پریزنٹلی چیک کیا، اس میں ہمیں اتنا ریکارڈ میں نہیں ملا، ہمارے پاس 2 مقدمے جو ملے ہیں سٹی کے ایریے کے۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے اس نے جرم کی دنیا میں نیا قدم رکھا ہے اور بڑی سپیڈ سے یہ کرائم کرتا گیا ہے، اور جس سپیڈ سے اس نے کرائم کیا اسی سپیڈ سے اس کو اپنے پکڑ لیا۔ اچھا سر بتائیے گا، جو بینکوں کے سیکورٹی گارڈ سے ویپن چین کے بھاگتا تھا اس کی گرفتاری کیسے کی گئی ہے؟ ہولیئر بھی اس نے چینج کر رکھا تھا۔ یہ تو جب ہم نے اس کی فوٹیج لی ہمیں پتہ لگا یہ لڑکا وہی ہے کہ جس نے واردات کی ہے، اور پھر جب اس کی انٹروگیشن کی 324 میں ہم نے جب اس کو پکڑا، اس میں اس نے دوران دریافت بتایا کہ میں نے فلاں وارداتیں کی ہیں۔ اب ظاہر جن میں یہ نامعلوم ملزم ہے اس میں ہم ان کو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ بھجوائیں گے، بدئی اس کی شناخت کریں گے، پھر فردر پروسیڈنگ ہوگی اور انشاءاللہ اس کو پراپر پروسیکیوٹ کریں گے، اسے سزا دلوائیں گے۔ اچھا سر، لاہور میں سیف سٹی کے کیمرے لگے ہوئے ہیں،
पुलिस की आंखों का काम करते हैं, उसके बावजूद इस तरह का ये शूटर वारदातें भी कर रहा है, लोगों को मार भी रहा है, क्या इतना आसान है लाहौर जैसे शहर के अंदर इस तरह की कार्रवाई करना? देखिए CCTV फुटेज की वजह से ही पुलिस कामयाब हुई है। अगर हमें गढ़ी शो किला गुजर सिंह से जब ये बाहर निकला, अगर वो फुटेज हमें ना मिलती तो मेरा ख्याल है कि फिर हम वो आपकी जो वायरल की हुई वीडियो थी उससे हम कंपेरिजन नहीं कर सकते थे। वो हमारी बड़ी हेल्पफुल थी, इसकी फोटोग्राफ बिल्कुल क्लियर थी और उसी वजह से ये हमें हो गया। और ये रहने वाला भी उसी एरिया का ही है, किला के एरिया का रहने वाला है, जिसकी वजह से इसकी निशानदेही ईजीली हो गई। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है, पीडीएम पे जलसा हुआ, उससे पहले रैलियाँ निकली, मजंग थाने में एक FIR दर्ज हुई जो उनके खिलाफ थी, अभी तक किसी की गिरफ्तारी में रहेगी? नहीं, अभी तक तो हमने मजंग में जो FIR दर्ज हुई उसमें फैसिलिटेटर्स जो थे कुछ जिन्होंने वहाँ कोविड-19 की वायलेशन की है उनके खिलाफ एक्शन लिया, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है कोविड-19 के हवाले से तो बिल्कुल स्पेयर नहीं किया जा सकता, इसमें तो सर FIR दर्ज हुई लेकिन किसी की गिरफ्तारी और बाकी, क्योंकि इस तरह आपने कुछ रहनुमाओं के नाम भी डाले थे, जी तो किसी को शामिल तफ्तीश किया नहीं, अभी कोई किसी गिरफ्तारी मद में नहीं लाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। मुलजमों की पुलिस करवा रहे हैं।